بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد الیاس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں، جو اکثر آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ قاری صاحب کدھر ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ الحمدللہ قاری صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے تو رمضان المبارک میں وہ بہت زیادہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا روحانی علاج چل رہا ہوتا ہے، قاری صاحب اس مہینے ان کا علاج بھی روک دیتے ہیں، تو ان کی مصروفیت کی وجہ سے بعض اوقات وظیفہ ہمیں اپلوڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگ وظائف سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، رمضان کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور اس جمعے کا ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے دو طریقہ کار ہیں، وہ دونوں کے دونوں طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر فضیلت بخشی اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن بنا دیا، اور مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ مہینہ رمضان کا ہو اور دن جمعے کا ہو، اور جمعہ کے دن اللہ رب العزت کا آپ ذکر کریں تو وہ ذکر کتنا بلند ہوگا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آیت مبارکہ کا عمل شیئر کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، اور موجودہ دور میں دیکھا جائے تو تقریباً 80 سے 90% لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں۔ تو دوستو، اب ذرا سوچیں کہ ڈپریشن کی بیماری ان 99 بیماریوں میں سے سب سے چھوٹی ہے، اور اس سے جو بڑی بیماریاں ہیں وہ کتنی خطرناک بیماریاں ہوں گی۔ اب اس عمل کے کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو 99 بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں، یا آپ کے گھر کا کوئی فرد کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت کے ساتھ ان کلمات کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا، اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمنوں کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔
اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اس چھوٹے سے واقعہ سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو مشکل وقت میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو ٹال دے گا۔ رزق کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے گا۔ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتلایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کے میں 2 طرح کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک وظیفہ حاجت کے لیے ہے جو صرف آپ نے 1 دن پڑھنا ہے، اور دوسرا وظیفہ بیماری سے شفا کے لیے ہے جسے آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک مریض مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے۔ پہلا وظیفہ تو دوستو، آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، لیکن اس میں آپ کے یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، اور تصور کرنے کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اور پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اور دوستو، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کو ہی پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی ضرورت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آئے تو آپ کسی بھی جمعہ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے جمعہ کو ہی پڑھنا ہے، لیکن کسی بھی جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ مریض اگر یہ عمل خود کر سکتا ہے تو وہ خود یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھے، اور اگر وہ یہ عمل خود نہیں کر سکتا تو اس کا اپنا کوئی عزیز، اس کی والدہ، اس کا والد، اس کی بیوی، اس کے بچے، بہن بھائی، کوئی بھی عزیز رشتہ، اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل لینی ہے، اور پانی کی بوتل کو لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، پانی کی بوتل کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اول آخر درود پاک اور درمیان میں 313 مرتبہ، کم از کم 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پانی کی بوتل پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اگر مریض آپ کے پاس ہے تو آپ نے مریض پر بھی دم کر دینا ہے۔ اور اگر مریض نے خود یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لے۔ اس کے بعد جو پانی آپ نے دم کیا ہوگا، جب بھی مریض کو پیاس لگے تو پینے کے لیے وہی پانی آپ مریض کو پلائیں۔ اور جب آپ مریض کو میڈیسن کھلانے لگیں تو میڈیسن کھلانے سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور میڈیسن پر دم کر کے پھر آپ نے میڈیسن مریض کو کھلانی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے آپ مریض کو پانی پلاتے جائیں گے، انشاءاللہ وہ صحت یابی کی طرف آتا جائے گا۔ اگر بوتل میں سے پانی کم ہو جائے تو اس میں پانی اور ملا لیں۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے، اور مریض پر بھی دم کر دینا ہے۔ یاد رہے، جب آپ نے پہلے دن یہ عمل کرنا ہے تو یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن پڑھنا ہے، اور پہلی مرتبہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور جو باقی دنوں میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے تو پھر آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی پر بھی دم کر دینا ہے۔
اور اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک مریض مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے۔ جب آپ کو لگے کہ مریض آپ کا صحت یاب ہو چکا ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔